بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 287 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم کتاب الرہن سے باب ما یجوز الارتہانہ وما لا یجوز، جن چیزوں کو رہن رکھنا جائز اور جن چیزوں کو رہن رکھنا جائز نہیں. عزیز طلباء، تو آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِدَيْنٍ وَلَوْ مَوْعُودًا وَبِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَثَمَنِ الصَّرْفِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ وَإِنْ هَلَكَ صَارَ مُسْتَوْفِيًا وَلِلْأَبِ أَنْ يُرْهِنَ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ عَبْدًا لِطِفْلِهِ وصح رهن الحجرين والمكيل والموزون فإن رهنت بجنسها هلكت من الدين ولا عبرة بالجودة. ومن باع عبدا على أن يرهن المشتري بالثمن شيئا بعينه فامتنع لم يجبر وللبائع فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو قيمة الرهن رهنا. وإنما يصح بدين سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ رہن رکھنا صحیح ہے دین مضمون کے بدلے میں، یعنی رہن رکھنا صحیح نہیں مگر دین مضمون. مضمون سے مراد وہ دین جس کا مستقرض ضامن ہو، تو دین مضمون کے بدلے میں رہن رکھنا صحیح ہے، کیونکہ رہن دین کی وصولیابی کے لیے رکھا جاتا ہے. تو اگر دین نہیں تو وصولیابی کس چیز کی ہوگی؟ اور دین کے عوض رہن صحیح ہے اگرچہ وہ دین ولو موعودن، اگرچہ وہ دین موعود ہو. دین موعود کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج کوئی شخص دین دے دے، مثلا ایک شخص نے دوسرے سے وعدہ کر لیا کہ میں تجھ کو 1000 درہم قرض دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ آپ مجھے ابھی سے یہ گاڑی یا یہ گھر رہن کے طور پر رکھ دے، یا پہلے یہ میرے پاس بطور رہن کے رکھوا لے، تو یہ بھی جائز ہے. اس کو رہن کہتے ہیں دین موعود کے بدلے میں. تو یہ جائز ہے کیونکہ لوگوں کی عمومی عادت یہ ہے کہ پہلے رہن رکھ لیتے ہیں پھر قرض دیتے ہیں. تو اگر اس کو ناجائز قرار دیا جائے تو قرض کا دروازہ بند ہو جائے گا. لہذا موعود قرض کیا موجود قرض کا درجہ لے لیتا ہے، اور ہم اس موعود قرض کو موجود ہی کے درجے میں رکھ کر اس کے بدلے میں رہن کو صحیح کہہ دیتے ہیں. وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِدَيْنٍ، وہ صحیح ہے رہن لینا یا رکھوانا بدین دین کے بدلے میں. ولو موعودن ای ولو کان الدین موعودن، اگرچہ وہ دین موعودی ہو، یعنی ابھی نہ دیا ہو بلکہ اس کے دینے کا صرف وعدہ کیا ہو. وبرأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فیہ، یعنی صحیح ہے رأس المال کے عوض رہن لینا یا رکھوانا، بیع صرف میں صرف کے ثمن کے عوض، اور بیع سلم میں مسلم فی کے عوض رہن رکھنا یہ جائز ہے. امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان صورتوں میں رہن رکھنا جائز نہیں، کیونکہ رہن کا حکم وصولیابی حق کی وصولیابی ہے، جبکہ ان اشیاء کے بدلے میں رہن رکھنے کی صورت میں حق کی وصولیابی نہیں ہوتی بلکہ حق میں تبدیلی ہو جاتی ہے. یعنی رأس المال کچھ اور مقرر ہے اور رہن رکھ کر بدلے میں کچھ اور دیا جا رہا ہے، تو لہذا یہ ٹھیک نہیں. ہماری دلیل یہ ہے کہ مذکور اشیاء اور رہن میں ذاتی لحاظ سے اگرچہ مجانست نہیں مگر من حیث المالیت مجانست ہے، اور رہن سے وصولیابی من حیث المالیت ہوتی ہے. لہذا یہ حق کی تبدیلی نہیں بلکہ حق کی وصولیابی ہے. باقی عین رہن تو مرتہن کے پاس امانت ہوتا ہے. تو اس لیے معنی فرماتے وَيَصِحُّ الرَّهْنُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ،
بے سلم کے رأس المال کے بدلے میں رہن رکھنا صحیح ہے، وثمن صرف اور عقد صرف میں ثمن صرف کے بدلے میں رہن رکھوانا جائز ہے، والمسلم فیہ اور اسی طرح بے سلم میں مسلم فی کے بدلے میں بھی رہن رکھوانا ٹھیک ہے۔ فَإِنْ هَلَكَ صَارَ مُسْتَوْفِيًا، بس اگر رہن ہلاک ہوا یعنی بے صرف کے ثمن یا بے سلم کے رأس المال کے عوض کوئی چیز رہن رکھی، تو اگر اسی مجلس میں قبل الافتراق رہن ہلاک ہو جائے تو بے صرف میں گویا کہ اس نے ثمن صرف وصول کر لیا مرتہن نے، اور بے سلم میں گویا کہ مرتہن نے رأس المال لے لیا، وصول کر لیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر اس رہن ہلاک ہو گیا سارا مستوفین تو مرتہن وصول کرنے والا ہو جائے گا رأس المال بے صرف یا بے سلم میں، اپنا رأس المال وصول کرنے والا یہ ہو جائے گا، بے صرف اور سلم جو ہے وہ تام ہو جائے گی۔ پھر ہم دیکھیں گے اگر مرہون کی قیمت ثمن صرف یا سلم کے رأس المال کے برابر ہو تو حکماً مرتہن کو اپنا حق وصول کرنے والا سمجھا جائے گا، کیونکہ اتحاد جنس من حیث المالیت پایا جاتا ہے اور قبضہ بھی متحقق ہو چکا ہے۔ وَلِلْأَبِ أَن يُرْهِنَ، تو فرماتے ہیں وَبِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، اور صحیح ہے بے سلم میں رأس المال کے عوض رہن رکھنا، وثمن صرف اور عقد صرف میں ثمن صرف کے بدلے میں، والمسلم فی بے سلم میں مسلم فی کے بدلے میں بھی۔ فَإِنْ هَلَكَ، پس اگر رہن ہلاک ہو جائے مرتہن کے حق میں ہاتھ میں سارا مستوفین تو مرتہن اپنا حق وصول کرنے والا ہوگا۔ وَلِلْأَبِ أَن يُرْهِنَ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ عَبْدًا لِطِفْلِهِ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ باپ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچے کا غلام اپنے قرضے کے عوض قرض خواہوں کے پاس بطور رہن کے رکھ دے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ باپ کو بچے کے مال پر ولایت حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس مال کو کسی کے پاس بطور امانت بھی رکھ سکتا ہے، حالانکہ امانت کی صورت میں مال کی حفاظت زیادہ نہیں، کیونکہ اگر ہلاک ہو جائے تو مودع پر ذمہ نہیں، جبکہ رہن کی صورت میں امانت سے زیادہ حفاظت ہے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ ہلاک ہونے کی صورت میں کم از کم مرتہن اس کا ضامن تو ہوتا ہے، لہذا بچے کا مال کسی کے پاس بطور رہن کے باپ کے لیے بطریق اولا اجازت ملنی چاہیے، جب وہ امانت رکھ سکتا ہے تو بطور رہن کے بھی رکھ سکتا ہے۔ تو یہ فرما رہے اور وللاب، اور باپ کے لیے جائز ہے ان یرہنا کہ وہ رہن کے طور پر رکھ دے، بدین ایسے دین کے بدلے میں رہن کے طور پر رکھ دے، علیہ جو دین اس باپ پر لازم ہو، عبدن غلام کو، ایسا غلام لطفلہ جو اس کے بچے کا ہو، اس کا ذاتی نہ ہو۔ وصح رہن الحجرین، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ صحیح ہے حجرین۔ حجرین کے اطلاق الذهب والفضہ، سونا اور چاندی پر ہوتا ہے، یعنی دراہم اور دنانیر پر، سونا اور چاندی پر، ان سب چیزوں پر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو صحیح ہے حجرین یعنی دراہم، دنانیر یعنی سونا اور چاندی، والمکیل والموزونی، اور مکیل اور موزونی اشیاء کو رہن میں رکھنا۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ رہن سے مقصود یہ ہے کہ دائن اپنا حق وصول کر سکے، اور یہ مذکورہ اشیاء ایسی ہیں کہ ان سے حق کی وصولیابی ممکن ہے۔ پس اگر مذکورہ چیزیں اپنی جنس کے عوض میں رہن رکھی گئی اور وہ ہلاک ہو گئی، مثلا 1 من گندم قرض کے عوض 1 من گندم بطور رہن کے رکھو، مرہون ہلاک ہوا، تو اس 1 من گندم کے مقدار دین 1 من گندم جو اس پر قرض دا وہ بھی ساقط ہو جائے گا، اگرچہ مرہون چیز اور دین عمدگی میں اور بناوٹ میں مختلف ہو، کیونکہ اموال ربویہ میں اپنے جنس کے ساتھ بمقابل وقت، جودت وغیرہ کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔
صحیح ہے رہن الحجرین سون اور چاندی کا رہن میں رکھوانا، والمکیل اور موزون چیز کا، فَإِن رَهَنَتْ بِجِنْسِهَا، پس اگر ان چیزوں کا اپنے جنس کے بدلے میں رہن میں رکھوایا گیا، ہلاکت من الدین، اور پھر یہ ہلاک ہو جائے تو ان کی ہلاکت دین سے ہوگی، گویا کہ اس مرتہن نے اپنا دین وصول کر لیا۔ ولا عبرت بالجودت، اگر رہن میں جو چیز رکھوائی ہو وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہو تو فرماتے ہیں اس جودت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیوں بھئی؟ اس لیے کہ اموال ربویہ میں اپنے جنس کے ساتھ مقابلے کے وقت جودت اور عمدگی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ومن باع عبدا على ان يرهن المشتری بثمن شيئا بعینه فامتنع لم یجبر۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے اس شرط پر غلام فروخت کیا کہ مشتری اس کے ثمن کے عوض کوئی معین چیز بطور رہن کے رکھے گا۔ بے مبی کے بدلے میں تو رہن رکھنا جائز نہیں ہے کہ وہ مضمون لغیری ہی ہوتی ہے، جیسے ہم پیچھے تفصیل پڑھ چکے، لیکن اگر ثمن کے بدلے میں اس نے شرط لگائی کہ ثمن کے بدلے میں رہن رکھے گا تو یہ جائز ہے۔ اب اگر مشتری اس شے معین کو رہن کے طور پر رکھ لے تو فبیہا، اگر نہ رکھے تو فرماتے اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، بھئی مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ خاص کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ جو رہن رکھنے کی شرط لگائی ہے یہ بھی جائز نہ ہو، اس لیے کہ یہ بھی تو من وجہ مضمون لغیری ہی ہے، لیکن اس کو ہم نے استحسان جائز قرار دے دیا لوگوں کی مجبوری کی وجہ سے اور معاملات کو جاری رکھنے کے لیے، یعنی وگرنہ پھر بے و شرائی لوگ نہیں کریں گے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ تو جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے رہن نہ رکھوایا تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، تو پھر بے کے مبی کے ثمن کے ہلاک ہونے کا خطرے، تو فرماتے اس کو ہم اختیار دے دیں گے بے فسخ کر دیں، وَلِلْبَيْعِ فَسْخُ الْبَيْعِ، کہ بے کو فسخ کر لے۔ ہاں اگر مشتری نے ثمن اس کو دے دیا یا مشتری نے جس چیز کے رہن رکھوانے کا کہا تو اس کی قیمت دے دی بطور رہن کی، تو یہ جائز ہو جائے گا، پھر اس کو فسخ بے کے اختیار نہیں ہوگا۔ ومن باع عبدا، اگر کوئی شخص غلام بیچ دے علی ان یرہن المشتری، شرط پر کہ مشتری رہن رکھوائے گا اس کے پاس بالثمن، ثمن کے بدلے میں شیئن کوئی چیز بعینہ ہی، عین کی صورت میں، فامتنع، مشتری اس سے رک گیا، لم یجبر، تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ وللبائع، اور بائع کو اختیار ہے فسخ البیع، بے کے فسخ کرنے کا، اس صورت میں اگر وہ رہن نہ رکھوائے، الا ان یدفع المشتری ثمنها، اگر مشتری نے ثمن دے دیا، حالا فی الفور، اور قیمت الرہن، یا رہن کی قیمت دے دی رہنن بطور رہن کے، تو اس صورت میں پھر بائع کو بے فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس طلب اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔